پھر اس بات کو بڑے درد سے بیان فرماتے ہوئے کہ ہماری جماعت کے لوگ میرے مرید ہو کر مجھے بدنام نہ کریں، آپ فرماتے ہیں جو شخص اپنے ہمسائے کو اپنے اخلاق میں تبدیلی دکھاتا ہے کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے، گویا وہ ایک کرامت دکھاتا ہے۔ وہ خاموش تبلیغ اسی طرح ہو رہی ہے۔ اگر ایک پاک تبدیلی پیدا ہو گئی ہے اور دوسرے اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کا اثر ہمسائے پر بہت اعلیٰ درجے کا پڑتا ہے۔ ہماری جماعت پر اعتراض کرتے ہیں، یعنی لوگ اعتراض کرتے ہیں، مخالفین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ کیا ترقی ہوگی جماعت میں، اور تہمت لگاتے ہیں کہ افتراء اور غیظ و غضب میں مبتلا ہیں یہ لوگ، جیسے ہم افتراء کرتے ہیں لوگوں پر، غیظ و غضب میں غصہ آتا ہے، حقوق ادا نہیں کر رہے، پیسے احمدی بھی کر رہے ہیں، کیا ترقی ہوئی ہے؟ فرمایا کہ کیا یہ ان کے لیے باعث ندامت نہیں ہے کہ انسان عمدہ سمجھ کر اس سلسلے میں آیا تھا، جیسا کہ ایک رشید فرزند اپنے باپ کی نیک نامی ظاہر کرتا ہے۔ جو غلط کام کرتے ہیں احمدی، ان کو تلقین فرما رہے ہیں کہ ایک رشید فرزند اپنے باپ کی نیک نامی ظاہر کرتا ہے، جیسا ایک رشید فرزند اپنے باپ کی نیک نامی ظاہر کرتا ہے، کیونکہ بیعت کرنے والا فرزند کے حکم میں ہوتا ہے، اور اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو امہات المومنین کہا ہے، گویا کہ حضور عامۃ المومنین کے باپ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عامۃ المومنین کے باپ ہیں۔ جسمانی باپ زمین پر لانے کا موجب ہوتا ہے اور حیات ظاہری کا باعث، مگر روحانی باپ آسمان پر لے جاتا ہے اور مرکز اصلی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ کیا آپ پسند کرتے ہیں کوئی بیٹا اپنے باپ کو بدنام کرے، طوائف کے ہاں جاوے اور قمار بازی کرتا پھرے، شراب پیوے اور ایسے افعال قبیحہ کا مرتکب ہو جو باپ کی بدنامی کا موجب ہوں؟ میں جانتا ہوں کوئی آدمی ایسا نہیں ہو سکتا جو اس فعل کو پسند کرے، لیکن جب وہ ناخلف بیٹا ایسا کرتا ہے تو پھر زبان خلق بند نہیں ہو سکتی۔ لوگ اس کے باپ کی طرف نسبت کر کے کہیں گے یہ فلاں کا شخص کا بیٹا، اور فلاں کہیں گے کہ یہ فلاں شخص کا بیٹا فلاں بد کام کرتا ہے، بس وہ ناخلف بیٹا خود ہی باپ کی بدنامی کا موجب ہوتا ہے۔ اسی طرح پر جب کوئی شخص ایک سلسلے میں شامل ہوتا ہے اور اس سلسلے کی عظمت اور عزت کا خیال نہیں رکھتا اور اس کے خلاف کرتا ہے تو وہ عند اللہ ماخوذ ہوتا ہے، کیونکہ وہ صرف اپنے آپ ہی کو ہلاکت میں نہیں ڈالتا بلکہ دوسرے کے لیے ایک برا نمونہ ہو کر ان کو سعادت اور ہدایت کی راہ سے محروم رکھتا ہے۔ یعنی ایسے لوگوں کے عمل پھر تبلیغ کے راستے میں روک بن جاتے ہیں۔ کسی کو کس طرح ہدایت دینا ہو، لوگ کہیں گے ہمارے جیسا ہی ہے، تو فائدہ کیا ہمارے میں اور تمہارے میں؟ کیوں دنیا کی مخالفت بھی لی جائے اور کچھ حاصل بھی نہ ہو، کوئی تبدیلی بھی نہ ہو؟ تو جماعت کے مجموعی تبلیغی کام میں بھی روک پیدا کرنے والے ہو جاتے ہیں ایسے لوگ۔